السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہنسی مذاق نہ کرو، اللہ کی آیتوں کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل فرمایا ہے، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ بات یاد رکھو اچھی طریقے سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعض احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، کھلواڑ نہ بناؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حدود کو اچھی طرح بیان فرمایا تو بیان کا مقصد یہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے، اور وہاں پہ ٹھہرا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اور اس کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کو بیکار نہ سمجھا جائے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، کھلواڑ نہ بناؤ، یعنی اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو روک کے رکھے رہو اور اس کو تکلیف دو، یا اس کو تکلیف دے کر کے جدا کرو، یا کثرت سے طلاق دو، بار بار طلاق دو، بیک وقت 3 طلاق دو، طلاق ثلاثہ، طلاق بدعی، ہاں، شریعت کے خلاف، شریعت سے ہٹ کر کے طلاق دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، کھلواڑ نہ بناؤ، مطلب طلاق دینے میں شریعت کی مخالفت نہ کرو۔ یہ 2 لفظوں میں جس کو خلاصہ کہہ لیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یا تو بھلائی سے اس کو روکے رکھو یعنی بیوی کو، یا بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ الشَّرْعِ فَهُوَ مُتَّخِذٌ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ہر وہ شخص جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ابو الدرداء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو
طلاق دے ہنسی مذاق کے ساتھ، یعنی اس کا مقصد طلاق کا نہیں ہے، لیکن طلاق میں وہ کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے جس میں ہنسی مذاق نہیں چلتی ہے، ہنسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے. ہنسی مذاق آدمی اپنے معاملات میں کرتا ہے، یہاں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کوئی مذاق اڑائے، اور وہ بھی بیوی کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں کوئی مذاق اڑائے، تو یہ ناقابل برداشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والرجعہ، اور بعض روایت میں رجعہ کی جگہ پہ والعتاق، آزادی کے بارے میں ہے. یعنی تین چیزوں میں مذاق کی گنجائش نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزوں میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی مذاق کرنا جائز نہیں. اگر کوئی مذاق کرے گا تو مذاق نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ حقیقت مان کر کے عمل کیا جائے گا. تین چیزیں کیا ہے حدیث میں بیان کی گئی؟ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 رجعت، یعنی بیوی سے طلاق دینے کے بعد اس کی عدت میں رجوع کر لینا. اور بعض روایتوں میں رجوع کی جگہ پہ، رجعت کی جگہ پہ آزادی کا ذکر ہے، گردن آزاد کرنے کا ذکر ہے. یعنی کسی غلام کہہ دے تم کو میں نے آزاد کر دیا تو مان لیا جائے گا، اس میں ہنسی مذاق نہیں چلتا ہے. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، طلاق میں حد سے تجاوز نہ کرو، شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی تعلیمات کو بروئے کار لاؤ، اسی کے مطابق طلاق دو، اسی کے مطابق عمل کرو، حد سے تجاوز مت کرو. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک مجلس میں بہت ساری طلاق دے دے. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا ہوں، کیا کروں، کیا ہوا اس کا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم بیوی کو 3 طلاق دے سکتے تھے، ایک توہر میں 1 طلاق، دوسری توہر میں 2 طلاق، تیسری توہر میں 3 طلاق، 3 طلاق کی گنجائش ہے. لیکن تم نے جو 97 طلاق جو زائد دی ہے، گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے. یعنی 3 طلاق دے سکتے ہیں، 3 طلاق کی گنجائش ہے، لیکن اس سے زائد طلاق دینا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. تو یہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم طلاق کے معاملے میں خاص طور پہ شریعت کی رہنمائی کریں، شریعت کی رہنمائی کو تسلیم کریں، شریعت کی تعلیمات پر عمل کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، شریعت کی مخالفت نہ کریں، طلاق میں منمانی نہ کریں، شریعت کی مخالفت نہ کریں. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اسلام. اسی لیے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام کا ذکر فرمایا، کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت پر جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے، نعمت توحید ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نعمت سے مراد یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہے، دلائل کے ساتھ، نبوت کے ساتھ دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعثت محمدی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، یاد کرو مطلب زبان سے اس کی تعریف بیان کرو، دل سے اس کا اعتراف کرو، اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا درجہ حاصل کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ارکان اسلام پر عمل کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد کرنے کا مطلب. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے، عموماً باللسان ثناء وحمدا، کہ عام کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی زبان سے ثنا بیان کرو، تعریف بیان کرو اللہ رب العالمین کی. وبالقلب اعترافا واقرارا، اور دل سے اعتراف کرو. وبالارکان بصرفها فی طاعت اللہ، اور جو ارکان ہے ان ارکان پر عمل کرو، اس پر چلو اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یعنی زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے گزارو.
یہ بھی شکر گزاری ہے، یہ بھی نعمت کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، یہ جو اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، کہ سنت ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، خیر کی دعوت دیتی ہے، شر سے روکتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حکمت سے مراد یہاں پر اسرار شریعت ہے، شریعت کی باریکیاں ہیں، شریعت کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، کہ یہ تعلیم دی گئی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ تو اسرار شریعت بھی بعض علماء نے یہاں حکمت سے مراد لیا ہے، اور دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اور جو اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ یعظکم بہ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کر رہا ہے کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے یہ شریعت نازل کی ہے، کتاب و حکمت عطا کی ہے، تو جو اس کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرو، سیکھو اس کو، اور جس سے منع کر دیا ہے اسے دور رہو۔ نصیحت کر رہا ہے، تو نصیحت کا اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اس کو ہمیں بہت جلد قبول کرنا چاہیے، نصیحت کو ماننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا آخر میں؟ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے تمام معاملے میں اللہ سے ڈرو، عائلی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، داخلی اور بیرونی زندگی میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، جو اس نے حرام کر دیا ہے اسے دور رہیں، اس کی حدوں سے کراس نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں، جو محرمات ہیں اس سے کوسوں دور رہیں، اور جن چیز سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اس سے بچیں۔ آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گویا تقوی کی نصیحت اور حکم دے کر کے دلوں میں یہ دہشت اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اور ان کاموں سے بچو جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور عائلی زندگی میں جو شریعت کی مخالفت ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ تو چاہے ہم گھر کے اندر کوئی کام کریں، یا اپنی بیوی پر ظلم ڈھائیں، یا طلاق کے معاملے میں ہم حد سے شریعت کی تعلیمات سے تجاوز کر جائیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں عائلی زندگی میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، بیوی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ طلاق کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہے کہ ہم کسی عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دیں اور اس پر ظلم ڈھائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر کہیں کسی طرح سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا، اس سے اس کا بدلہ لے گا۔ ظلم ہے تو ظلم کی بنیاد پر ایسا آدمی آخرت کے اندر مسئول ہوگا، تو ظلم کسی بھی طبقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔